واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. محترم حاضرین، نماز نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نماز کو کیسے ادا کیا جائے، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم نے سنی اور پڑھی، اور تقریباً جس کتاب کو لے کر ہم بیٹھے ہیں وہ کتاب آدھی سے زیادہ ہو چکی ہے، اور تقریباً نماز کے جو اہم ترین مسائل تھے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ابھی جو ٹاپک جو چل رہا ہے، یہی ٹاپک اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ تو یہاں بھی ایک ٹاپک تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، متفق علیہ بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یہ متفق علیہ۔ اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم سننا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو ضمہ سورہ پڑھا جاتا ہے اس کو سننا ہے، اس میں جو ہے اپنی زبان کو نہیں ہلانا ہے۔ تو یہ سمپل سا مسئلہ ہے، لیکن امام صاحب اور ان کے بعد والے ائمہ نے اس کو اتنا لہجہ اور یہ کر دیا کہ وہ معاملہ اور مسئلہ جو ہے وہ امت میں مختلف ہی ہو کر رہ گیا۔ یہ سمپل سی بات ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ جس انسان کی نے کوئی نماز کے اندر اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی کوئی نماز نہیں، نماز ہی نہیں صرف۔ اب تو چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں، چاہے آپ خود امام ہوں، چاہے آپ جہری نماز میں ہوں، چاہے سری نماز میں، سورہ فاتحہ کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے کبھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اب صفحہ نمبر 102 سے دیکھتے ہیں، ہم بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ کے علاوہ قراءت ممنوع، قراءت جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اگرچہ کہ آپ کو یاد ہے تب بھی آپ گنگنائیں گے نہیں، اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے نہیں، آپ کی زبانیں ہلنا نہیں چاہیے، بس خاموشی کے ساتھ میں سننا ہے۔ اس طرح سے سننا ہے کہ سننا تو ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، سمجھے نا، اس طرح سے سننا ہے، اور ایسا ہی سننا یہاں پر مراد ہے، ممنوع ہے، مطلب سورہ فاتحہ کے علاوہ قرأت کرنا یہ ممنوع۔ ہاں، اس سلسلے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے جو ہے قرأت کی تو قرأت آپ پر بھاری ہو گئی۔ اب یہ بھاری کیا ہو گئی وہ بھی بتلا رہے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کیا تم قرأت کرتے ہو، یعنی کہ تم بھی پیچھے پڑھتے ہو جو میں پڑھ رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، پیچھے پیچھے نہ پڑھو، تم کچھ نہ پڑھو، کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ۔
اب جن لوگوں نے سورہ فاتحہ کو کینسل کیا وہ یہاں تک جو روایت لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سوائے سورہ فاتحہ سے کٹ کرتے ہیں، تو یہاں تک اپنا مسئلہ اپنا معاملہ جو ہے وہ پورا ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی، یہ سمپل سی بات ہے سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اب ذرا اگر یہ حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی، یہ تصور کر کتنے لوگ ہیں بنا سورہ فاتحہ کی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کیا دلیل ہے کوئی ان کے پاس؟ دلیل ہے ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے ایک سامنے رکھتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بھی اس میں آنے والے۔ اچھا، اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بہرحال پڑھنی ہے، اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں یہ ایک روایت اور ملاحظہ فرمائیں جس میں جیسے امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 395 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص یعنی نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں جو ہے آہستہ پڑھ لیا کرو، وہی امام پڑھ رہے، امام کے بعد آپ آہستہ سے اپنی زبان میں جو ہے پڑھ لے رہے۔ بعض نے کہا کہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو زور سے پڑھ، سری نماز میں پڑھ رہے ہیں تب بھی زور سے ہی پڑھ، تھوڑا ہلکے، ورنہ فاسٹ نہیں تیز نہیں، تھوڑا ہلکے ہلکے نماز پڑھے چلی گا، آہستہ پڑھ لیا کرو۔ جو لوگ مقتدی کے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ سورہ اعراف کی اس آیت یعنی کہ وہی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، اس آیت کو سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اب یہ لوگ دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا سیاق و سباق ہی اس بات پر دال ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور کتاب کفار مکہ سے، خطاب جو ہے وہ کفار مکہ سے ہے۔ اسی لیے امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس سلسلے میں علماء کے 4 اقوال جو ہے وہ نقل کرنے کے بعد وہ جو ہے پانچواں قول یہ نقل کیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو خطاب نہیں بلکہ ابتداء اسلام میں کفار کو خطاب ہے، یعنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا کفار مکہ کے سامنے تو یہ آوازیں کرنا شروع کر دیتا تھا، ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، یہ حکم کفار مکہ کے لیے۔ اور ہمارے علماء نے کیا کیا، اس کو مومنوں کے اوپر چسپاں کر دیا کہ بھئی نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں، یہ وہاں کے لیے تھا، اور جس کو ہم نے اپنی نمازوں میں اس کو لا کر چپکا دیا، جس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ لوگوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ کفار مکہ سے ہے، اس لیے اس میں مسلمانوں کو خطاب نہیں بلکہ ابتدائے اسلام میں کفار کو خطاب ہے۔ اور پھر لکھا ہے یہ 5واں قول بہتر ہے اور مناسب ہے، 4 قول کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ خطاب ہے اور یہی قول 5واں جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر اس خطاب کو مسلمانوں کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اگلی آیت سے نماز میں قرأت کا استثناء ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور اپنے رب کو یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں یا تفسیر ابن جریر وغیرہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت فرض ہے، یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور تفسیر بیضاوی جو مطبوعہ ہے وہ مصر ہے، اس کے صفحہ نمبر 177 میں جو ہے لکھا ہے آیت میں مقتدی کو امام کے پیچھے پوشیدہ قرأت کرنے کا حکم ہے، یہ بات ہے
امام کے پیچھے مقتدی پوشیدہ قرأت کر سکتا ہے، اور یہ قرأت کون سی ہوگی؟ صرف سورہ فاتحہ تک، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد میں جو بھی قرآن پڑھ جائے گا اس کو خاموشی سے سنا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے۔ ایک بات یہ معلوم، اسی طرح عدم قرأت کے اس عام حکم کی تخصیص احادیث قراءت سے بھی ہوتی ہے، اور اس صورت میں آیت اور صحیح احادیث میں تعارض بھی باقی نہیں رہتا۔ تو حدیث اور آیت ٹکراتے نہیں، ورنہ آیت کہہ رہی ہے خاموش رہو اور حدیث کہہ رہی ہے کہ پڑھو، تو دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اور اس ٹکراؤ کو ہم دور کیسا کریں گے؟ قرآن کا جو خطاب ہے وہ کفار سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے، وہ جو حکم ہے وہ نماز کے اندر ہے، تو نماز کے اندر اور نماز کے باہر جب اس طرح سے ہم دونوں آیت اور حدیث کو دیکھیں گے تو ٹکراؤ بھی نظر ہمیں نہیں آتا۔ اس طرح سے بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں مزید برآں یہ آیت جہری نمازوں میں عدم قرأت کی دلیل تو ہو سکتی ہے، سری میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ شخص جو ہے بہرا ہو جائے، بہرا ہو یا امام سے اتنا دور ہو کہ اس کی قرأت نہ سن رہا ہو، تو وہ بھی اس کے حکم سے خارج ہے، اور احناف تو اس آیت سے دلیل پکڑنے کے قابل ہی نہیں کہ متعدد مواقع پر اس کی خلاف ورزی ان سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ احناف اس بات کو مانتے نہیں، اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے اور امام قرأت کر رہا ہو، تو نماز میں شامل ہونے کے بعد دعائے ثنا پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ در مختار یعنی کیا سمجھے؟ آپ نماز کے لیے آ جائیں، ہمارے پاس میں کیا، جیسی نماز میں آئے امام جہاں ہے وہیں پر شامل ہو جاؤ، کچھ نہیں پڑھنے، لیکن امام صاحب کے پاس میں آنے کے بعد ثنا پڑھنا لازم ہے، اس کے بعد ہی آپ جو ہے نماز میں شامل ہونا، اب چاہے وہ رکوع میں ملے چاہے آپ کو سجدے میں پھر جا کر ملے، یہ مطلب ہے اس کا پہلا قول۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص نماز شروع ہونے کے بعد آئے اور امام قرأت کر رہا ہو، تو نماز میں شامل ہونے کے لیے اس کے اوپر اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں فرض ہو جائے گا۔ تیسری چیز، اگر کوئی شخص نماز شروع ہونے کے بعد آئے اور امام قرأت کر رہا ہو، تو اس کے لیے صفوں کے پیچھے سنت فجر پڑھنا جائز ہے۔ سنت کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ تو اب امام صاحب کے یہ سارے جو قول ہیں یہ خود ان کے گلے میں پڑ جا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے آپ دلیل لے رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، آپ تو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر اس بات کو مانیں گے ہم تو یہاں تو آپ ہی غلط کر رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ہی پڑھنا ہے پہلے، چاہے امام نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ امام قرأت کرے اور آپ دوسری جگہ اپنے کام میں لگے ہوئے، امام صاحب کی بات ٹکرا رہی ہے نا، تو ٹکرائے گی وہ، کیونکہ اس میں جو ہے اختلاف ہے۔ صحیح بات جو ہے، صحیح بات اچھا بتلا رہے ہیں، نیچے دیکھیے، اس سلسلے میں اس روایت سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے، جیسے امام مسلم نے حضرت ابو مسعود اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور جس میں یہ الفاظ ہیں وَإِذَا قُرِئَ وَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش ہو، یہ بات ہے۔ تو اگرچہ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے محض احلال جو ہے احالے کے لیے طور پر، مطلب ایک ثبوت کے طور پر یہ بتانے کے لیے نقل کیا ہے کہ اس سند میں
جو ہے بعض راویوں نے ان الفاظ کے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ اس روایت کو اس سے پہلے جس سند سے نقل کیا ہے اس میں یہ زیادتی نہیں ہے۔ اکثر حفاظ احادیث نے ان الفاظ کو غیر محفوظ بتایا ہے، اور جو ہے چنانچہ علامہ زیلی حنفی اور رحمہ اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نیچے جتنا بھی ہے یہ پورا آدھا پونا پیج، یہ پورا سندوں کے اختلاف کے بارے میں ہے، جو ہماری جو ہے ہم اس کو آگے چھوڑ کر انشاءاللہ بڑھیں گے۔ لیکن جو اہم بات ہے، جو لوگ سورہ فاتحہ کو نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا بولتے، تو اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو جو ہے سننا چاہیے، آواز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب اگر اس بات کو ہم ان کی جو کہ حدیث کے خلاف ہے، پہلی بات تو اس آیت کا مطلب، اس آیت کا خطاب مسلمانوں سے ہے ہی نہیں، وہ کفار سے ہے۔ کفار کو کہا گیا کہ بھئی خاموش رہو، کیوں کہا گیا یہ بھی سن لو۔ اصل کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر بڑی اس کی جو ہے تعظیم سے گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے۔ اب وہ بات الگ ہے، جو دل سے سنتا تھا وہ آ جاتا تھا، لیکن قرآن کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تو ایسا کام مت کرو، تم تو ایسا کام مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ صاف خاموش ہو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، نماز میں اس کو لا کر رکھ دیا، جو کہ خود امام صاحب کے قولوں کے اعتبار سے یہ قول جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ حدیث اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ٹکراؤ ہے، لیکن حقیقتاً ٹکراؤ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد صفحہ نمبر 16 پر آئیے، 106 پر کہتے ہیں کہ نیچے والی کتاب نیچے والا دیکھیں پیراگراف اس کے، اگر یہ روایتیں صحیح بھی تسلیم کر لی جائیں تو انہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ سورتوں کی قرأت پر محمول کیا جائے گا۔ اگر صحیح بھی مان لیا، چلو وہ قرآن کا جو خطاب ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، اگر مان لیا جائے چلو مسلمانوں سے خطاب ہے، پھر بھی اس کو ہم سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے اس پر محمول کریں، سورہ فاتحہ کے بعد والا جو کلام ہے اس پر ہم لگائیں گے اس کو، کہ وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ اس میں خاموشی کے ساتھ میں آپ کو سننا ہے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ ہمارا پہلے سے مذہب رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے علاوہ سورتوں کی قرأت پر محمول کیا جائے گا، خصوصاً جبکہ اس کے راویوں میں ایک راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کا حکم و فتویٰ ثابت ہے۔ خود لفظ انصات میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ آہستہ آہستہ جی میں یعنی کہ دل میں پڑھ لیا جائے۔ احناف بھی اسی کے قائل ہیں، منع نہیں کرتے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی یہاں بھی ہے یہ چیز، لیکن خلاف اور جو ہے اختلاف ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہم جو بتا رہے ہیں وہ ایک نئی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور ان میں بات اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے احناف بھی اس کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ جن روایتوں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اولاً وہ سب سندن کمزور ہیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب روایتیں کمزور ہیں، ہاں، بلکہ وہ کمزور جو اولاً وہ سب سندیں کمزور، بلکہ خصوصاً جن میں وعید و ممانعت آئی ہے موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے جو چاہا وہ بولا، جس نے جیسی حدیثیں گڑھنی چاہیے وہ حدیثیں گڑھ دی، تو من گھڑت اور موضوع احادیث بھی اس موضوع پر آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی۔
دوسرا، جن صحابہ اکرام سے مروی ہیں ان کے فتاوے اور روایتیں ان کے خلاف موجود ہیں، مطلب جن صحابہ کے سے روایتیں، وہ روایتیں موجود ہیں جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن ان کی روایتیں دیکھو اور ان کے فتوے دیکھو، دونوں خلاف ہیں ایک دوسرے کے۔ فتویٰ کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، روایت ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے، فتوے میں تو گڑبڑ نہیں ہو سکتی نا۔ روایتیں ہم تک سندوں کے اعتبار سے پہنچتی ہیں، فتویٰ لکھ دیا گیا وہ چھپتا چلا جاتا ہے، پھر اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جن سندوں سے وہ روایتیں آئی ہیں اور ان کے جو اپنے فتوے ہیں، ان دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو فتوے کو لیں گے، اور فتویٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تیسرا، ان میں جو روایتیں موضوع سے کم درجے کی ہیں ان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ انہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورتوں کی قرات پر محمول کیا جائے، واللہ اعلم۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کو مانو تو پہلی بات تو حکم مسلمانوں سے نہیں، خلاف۔ دوسری بات، اگر چلو مان لو مسلمانوں سے بھی ہے تو اس کو ہم محمول کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد والا قرآن سننا ہے۔ اس طرح سے قرآن کو جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، نماز کو اللہ رب العالمین کے۔ جی، اس کے بعد میں دیکھیے مقتدیوں کے آمین۔ اب یہ سورہ فاتحہ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ابھی کلیئر کرو، بعد میں نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سمجھ میں آ گیا؟ چوراہے پر بھی کھڑے ہو کر مسئلہ اگر کوئی پوچھے تو ببانگے دوہر سینہ ٹھوک کے بتانا، ڈرنے کا نہیں۔ اپنا قرآن اور حدیث پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمارا ہر عمل اتھینٹک، ہم ہواؤں میں بات نہیں کرتے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہوا کے جھونکے نہیں ہیں کہ اس نے بتایا کر لیا، اس نے بتایا وہ کر لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جب تک نہیں ہے ہم چھو نہیں سکتے اس عمل، چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں ہو، ہم چھوڑ دیں گے اسے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم اسے نہیں پکڑیں گے۔ نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، ہم نبی کے متوالے ہیں، ہم نبی کے عاشق رسول جس کو کہتے ہیں نا، اصل ہم لوگ ہیں۔ دیکھو آپ قرآن پڑھیں، آپ سے مخاطب ہے قرآن، جو پڑھے گا اس سے مخاطب ہے۔ کون نہیں پڑھتے تھے نا؟ پڑھتے تھے، سب سمجھتے تھے۔ ولید بن مغیرہ چھپ چھپ کے سنتا تھا، کیا بات کر رہے، سب پڑھتے تھے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو پڑھے گا اس کو لگے گا کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ یہی سمجھنا بھی ہے، یہ کفار، یہ مشرکین سے، یہ یہود سے، یہ نصارہ سے ایسا پڑھیں گے تو پھر آپ کا کیا ہے؟ آپ ہدایت کہاں سے لیں گے؟ آپ کے لیے ہدایت ہے، ہر فرد کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ قرآن ہے اور یہ میں ہوں، یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، تب ہدایت ملے گی۔ نہیں تو ایسے ایک دوسرے کو اوپر الجھتے رہے تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، سمجھے؟ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ مقتدیوں کے آمین کہنے کی جو ہے کہنے کا مسئلہ، امام جب کب کہیں؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لین میں رہتے پیچھے سے آمین آتا، تو اپن لین بول کر ختم کرتے، پھر سانس لے کر جب تک آدھی آمین پیچھے سے ہو جاتی۔ اب تو آمین لہریں مار رہی ہے، ایسے کر کے ایسے ایسے لہریں مار رہی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہو ایسے کر کے ایسے کر کے، نہیں تو کبھی بیچ میں سے لہر اٹھتی، ادھر جا کے خاموش ہو جاتی، پھر ادھر سے تھوڑی سی اٹھتی، تھوڑی سی لہر اٹھتی، ایسا نہیں چاہیے۔
یہ لہریں نہیں اٹھنا ہے، طریقہ ہونا چاہیے۔ سنیے، امام جب ولضالین کہے تو امام کے ساتھ مقتدیوں کو بھی بآواز آمین کہنی چاہیے۔ اچھا، امام کے ساتھ کہنا ہے، امام کے آگے بھی نہیں، امام کے پیچھے بھی نہیں۔ یہاں تو انتظار کرنا پڑتا پیچھے والوں کی آمین کب ختم ہوتی اور اپن جو ہے لمحہ سورہ پڑھنے انتظار کرنا پڑا، اتنی لمبی آمین۔ اصل بولے تو آمین کا مطلب ہی نہیں سمجھے، مذاق تھوڑا کر دیا، آمین کا مطلب ہی نہیں سمجھے نا۔ اتنی لمبی آمین رہتی، امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی امام صاحب سے پہلے، کبھی بعد میں، کبھی یہ کبھی۔ تو سمپل سی بات ہے، ولضالین کہنے کے بعد امام کے آمین بولنے کا انتظار کرنا، اور جب امام آمین بولے تو پٹ اسی وقت اس کی آواز سے اپنی آواز ملا لینا، اور جتنی دیر امام کی آواز رہتی اتنی دیر میں آمین ختم بھی کر لینا۔ اب پہلے تو بول جاتے، وہ چلتے رہتا ہے، ایسا نہیں رہتا، آمین 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 ایسے بولے تو بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب امام ولضالین کہیں تو تم آمین کہو، امام کی آواز سے آواز ملانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس حدیث کی تشریح میں امام ابن خزیمہ تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام بلند آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم جو ہے کہنے کا حکم اسی صورت میں ہے وہ دے سکتے ہیں جبکہ مقتدیوں کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ اب نماز پڑھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زور سے کہے آمین، تبھی تو پیچھے والوں کو معلوم ہوگا، تبھی تو وہ آپ کی آواز سے آواز ملائے گا، اس طرح سے اس کو بھی امام آمین کہہ رہا ہے معلوم ہو۔ کیوں کوئی عالم تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین ہی نہ سنے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کی آمین ہی آواز نہیں آ رہی اور کہا جائے کہ تم آواز سے آواز ملاؤ؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی اسے پڑھو اور امام سے پہلے اسے ختم کر لو، کیونکہ جب امام سورہ مکمل کر کے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو تمہارا قول امام کی فاتحہ پوری ہونے کے ساتھ مل جائے تو یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ قبول کر لیا جائے ان کی دعا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پیچھے نہیں چلنا ہے، امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنی دیر میں سانس لے رہے اتنی دیر میں آپ پڑھ لو، کیونکہ ہلکے جب پڑھتے ہیں تو فاسٹ پڑھ لیتے، جب قرأت کرتے نا اس میں ٹائم لگتا، ہلکے جب پڑھتے تو کہہ رہا تھا فاسٹ جلدی سے پڑھ لیتے، تو جتنی دیر میں سانس لیتے اتنی دیر میں آپ ایک جملہ مکمل کر لینا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دماغ نماز میں رہے تب، دماغ کہیں اور ہے میں کہیں اور نہیں ہوتا ویسے۔ تو اس طرح سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی ساتھ میں مکمل کرو، یہ بہتر ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ بھی اتنی لمبی سے آپ سانس روکیں گے تو فوراً آمین نہیں بول سکتے، روکو، تو پھر جب دوبارہ سے سانس لینے کے بعد پھر جب آمین امام کہتا امام کے ساتھ میں اپنی آواز کو ملا دو، نہ پیچھے اور نہ ہی جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب امام یہ معلوم ہو گیا تو فرشتوں کی آواز سے جو ہے وہ آواز مل رہی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، آپ نے آمین کہی جسے میں نے سنی اور میں نے آپ کے پیچھے کھڑا تھا، میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ پیچھے والے مقتدی جو ہے وہ سن لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، تو تم کثرت سے آمین کہو۔ یہ بات جو ہے واضح طور پر اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عطا بن رباح تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ زور آواز سے آمین کہنے کا ثبوت ہمیں بار بار جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اب جو لوگ آمین بالجہر کے قائل نہیں، یہ تو ابھی تک آمین زور سے بول رہے ہیں، اس کے دلائل تھے ہمارے پاس میں۔ اب جو لوگ زور سے آمین بولنے کے قائل نہیں ہیں ان کے دلیلیں کیا ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ دلائل جو ہے ملاحظہ جو ہے وہ کر لیا جائے، ان کے بارے میں معلوم ہو کہ جو کہتے ہیں کہ آمین ہلو پڑھنا ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی بتلایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے آمین کہی اور اس کے ساتھ آواز پست رکھی، یعنی آمین تو کہی لیکن چھوٹی آواز میں کہی، بہت باریک طریقے سے کہی، اور اتنی باریک طریقے سے کہ آج کے زمانے میں تو معلوم یہ ہوتا نہیں کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سانس کا بھی پتہ نہیں لگتا ہے، پھر اس کے بعد میں سیدھا جو ہے وہ سورج شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے سلسلے میں امام ترمذی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، کون سی؟ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آمین میں بس چھوٹی آواز سے کہتے تھے۔ تو اس حدیث کے تعلق سے لکھتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ اس بارے میں حضرت سفیان کی روایت ہے جس میں اونچی آواز میں آمین کہنے کا ذکر ہے۔ تو شعبہ کی اس روایت سے مغیرہ بن شعبہ ہے تو روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ شعبہ نے اس حدیث کی روایت میں کئی غلطیاں کی ہیں، کئی غلطیاں اس حدیث جو اوپر گزری۔ پہلی غلطی انہوں نے حجر ابو لمبس کہا ہے جبکہ یہ حجر بن انبس ہے، تو یہ نام میں غلطی ہو گئی، اور ان کی کنیت ابو سکن ہے، ان کی کنیت ابو سکن ہے جبکہ ان کی کنیت حجر ابو لمبس، اور ان کی کنیت کیا ہے جو اصل میں جو بیان کی وہ ابو سکن ہے۔ تو یہاں پر نام کے سلسلے میں بھی ان سے گڑبڑ ہو گئی۔ وہ سند میں القمہ بن وائل کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سند میں القمہ ہے ہی نہیں، سند در اصل اس طرح ہے حجر بن انس یعنی کہ روایت بتلا رہے ہیں کہ حجر بن انس ان وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کی روایت سند جو ہے وہ بیان کی ہے۔ ان کی روایت میں ہے کہ آپ نے آمین کے ساتھ آواز پست کی، حالانکہ اصل یہ ہے کہ آپ نے آمین کے ساتھ آواز اونچی کی۔ تو یہ جو سمپل سی بات ہے، ایک کام کرنے کی حدیث ہمیں مل گئی، ایک کام نہ کرنے کی اور دوسری احادیث مل رہی ہے، لیکن وہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو عقل کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کرنے کے لیے، جو کام کرنے کے لیے کہا گیا اگر اس پر احادیث ملتی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن لوگ اپنے مذہب کو، لوگ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ضعیف حدیثوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دیکھیں، سفیان شعبہ سے زیادہ ثقہ ہے روایت کرنے میں، اوثق ہیں، لہذا انہی کی روایت معتبر ہوگی، جیسا کہ یحییٰ بن سعید قطان اور یحییٰ بن معین وغیرہ نے جو ہے صراحت اس بات کی کر دی ہے ان لوگوں نے۔ بہرحال آگے دیکھیں،
علاوہ عظیم شعبہ کی کسی سقاہ نے متابعت بھی نہیں کی ہے. تو یہ جو اکرامی ہیں ان کی متابعت ان سے حدیثوں کو لینا بھی کسی نے جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا. اس کے بعد میں دیکھیں کہ امام سفیان کی متابعت علی ابن صالح جو ہے فجہر بن امین ابو داود اللہ بن صالح یا یہ دونوں راوی ثقہ ہیں. اور محمد بن جو ہے مسلمہ بن کوہل ضعیف ہیں نے یہ ان کی جو ہے وہ متابعت کی ہے. بہرحال سندوں کی بات ہے، جو بات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تحت کہی گئی کہ آمین بالجہر زور سے کہنا ہے، اس کے لیے صحیح اور واضح حدیث موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ آمین جو پست آواز میں کہنی ہے اس کے تعلق سے جو بھی احادیث ہیں ان کے راویوں میں غلطیاں ہیں، ان کی احادیث کی سند میں جو ہے وہ کمزوری پائی جاتی ہے. اسی لیے عمل یہ ہے کہ آمین بالجہر، آمین زور سے ہی کہنا ہے. تو جو بھی روایتیں ان میں سند کے اعتبار سے بڑی کمزوری ہے. اچھا، اس کے بعد کا پیراگراف بھی اسی کی اصلاح کرتے ہوئے ہے، اس کے بعد کا بھی جو ہے اصلاح کر رہا ہے. اس کے بعد نیچے دیکھیے، بلکہ یہ پورا پیج ہی چھوڑے، پورے پیج میں صرف سند کے تعلق سے ہی باتیں چل رہی ہیں. اور خلاصہ یہ ہے کہ آمین زور سے ہی کہی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا تھا. اب یہ اس کو چھوڑ دیں آپ، 109 کا پورا پیج جو ہے وہ چھوڑیں، اور 108 میں ہم احادیث کو پڑھ دیے. اس کے بعد میں یہ معاملہ جو ہے وہ آمین کا ختم ہو جائے گا بالکل کلی طور پر. اب یہاں تک تقریباً نماز ہو گئی. اب جماعت کی طرف آتے ہیں. جماعت میں خواتین کی حاضری کیسی ہونی چاہیے، اس بات پر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. وہ یہ کہ خواتین نماز با جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مسجد کا ایک حصہ خواتین کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفل پڑھنے بھی عورتیں مسجد میں آ جاتی تھیں. فرض تو دور کی بات ہے، نفل پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آ جایا کرتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری مرتبہ یہ ایسی روایات شامل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز میں صحابیات جو ہے وہ مسجد کو آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی آتی تھی، فجر اور عشاء میں بھی آتی تھی. تو ایسا ایک جگہ ان کے لیے خاص ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری عورتیں مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں منع نہ کرو، جانے دیا کرو. بہت ساری برکتیں، مسجد جانے کی بہت ساری برکتیں، اور وہاں جو درس ہوتا ہے، وہاں جو باتیں ہوتی ہیں، وہاں سن کر اصلاح کے کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس لیے مسجد جانے سے روکنا نہیں چاہیے. نہ گھر والوں سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، محلے والوں یا مسجد والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یاد رکھنا. یہ حکم گھر والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتیں اگر مسجد جانا چاہیں تو ان کو روکو مت. گھر والوں سے کہا جا رہا ہے اپنی عورتوں، مسجد والے تو بالکل ہی نہیں روک سکتے، تو اس میں روکنا نہیں چاہیے. اچھا، خواتین کی مسجد میں حاضری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل پردے میں ہوں، یہ ضروری ہے. اچھا، زرق برق اور نگاہوں کو دعوت نظارہ دینے والے اعمال نہیں کرنا. یعنی کہ برقع ایسا پہن کے آ رہے، خوشبو لگا کر گزر رہے تو چار لوگ پلٹ کے دیکھ رہے کون جا رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں. ایسا نظر نیچے ہونی چاہیے، اللہ کے گھر کو جا رہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن وہ بات الگ ہے، کچھ رمضان میں ایک ہوڑ لگ جاتی ہے، کہاں تمہاری بیٹی کہاں ہے، ہماری بیٹی اعتکاف میں، ہماری بیٹی فلاں، ہماری بیٹی ہے. وہ جو نام جو چلتا نا، اس نام کے چکر میں کتنے لوگ جو ہے وہ مسجد پا جاتے ہیں، حالانکہ کچھ خیال نہیں رہتا. مسجد میں اللہ کے حدود کی پامالی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی. تو مسجد میں آنے سے روکنا نہیں ہے،
لیکن مسجد میں آنے کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو مکمل طور پر لازم. آنے سے پہلے خوشبو نہیں لگانا، برق والے کپڑے نہیں پہننا. اب کپڑے پہن کر کون آتے گھر سے؟ برقعے پہن کر آتے. تو برقعے ایسے نہیں رہنا ٹائٹ بالکل، جو سب کچھ جو ہے وہ بظاہر معلوم ہو جائے. وہ بولتے نا کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی انسان ننگا ہو، ایسے نہیں پہن کر آنا. برقعے اچھے رہنا. برقعے کا استعمال بدن چھپانے کے لیے ہوتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ آج بدن کا اظہار کرنے کے لیے برقعوں کا استعمال ہو رہا ہے، وہ غلط ہے. تو برقعے اچھے ہوں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، سمپل سادہ برقعے ہوں، اور جو ہے خوشبو نہ ہو، اور چلنے کے وقت مسجد پاتے وقت نگاہیں جو ہے وہ نیچی ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے ایسا بن کر نہ ہے کہ دوسروں کی نظر کا جو ہے وہ مرکز بن جائیں آپ. لباس نہ مطلب ایسے ویسے لباس نہ پہنے، ایسے زیورات بھی نہ پہنے ہوں جن سے آواز پیدا ہوتی ہو. جیسے پائل ہوتی ہے، چھن چھن کی آواز آتی ہے، یا بعض عورتوں کی چوڑیاں جو ہوتی ہیں ان میں آواز ہوتی ہے. تو چلتے چلتے ادھر ادھر سے جو کھنک کی جو آواز آتی ہے، دیکھو وہ شیطان کو بہت پسند آتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے آوازوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے. آواز پیدا ہو، ساتھ ہی ان کا مردوں سے اختلاط نہ ہو، یعنی کہ راستہ ان کا الگ ہونا چاہیے. اگر ایک ہی راستہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں ایک ہی راستہ تھا نکلنے کا حکم دیا، تو عورتیں ایسے چپک کے بالکل دیوار سے چپک کے گزرتی تھی. آج کے زمانے میں ہوتا ہے ایسے، ہم لوگوں کو چپک جانا پڑتا. صحیح ہے، دکھ ہوتا، کتنا دکھ کرو کم ہے. پہل اجڑ پر جو ہے تربیت نہیں. بس لقد عزم البعیر بغیر لب، بس اونٹ بڑا تو ہو گیا ہے، عقل نہیں. سمجھے نا، اونٹ بنا عقل کے بڑا ہو گیا. عربی میں مثل ہے. تو خدا تربیت دیں. عورتوں کو بہت تربیت کی ضرورت ہے. روڈ میں کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. چل یہاں رہے نظر کہیں اور ہے، ٹکرا جا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے چلنا پڑا ہے. تو مسئلے بہت سارے، تھوڑا ان کو سدھارنے کی کوشش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط دیکھا تو عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم راستے کے بیچ میں چلو، تمہیں راستے کے کنارے چلنا چاہیے. راستے پر نہیں چلنا ہے، کنارے سے چلنا ہے. پہلی بات تو نکلنا نہیں ہے، نکلنے کی نوبت بھی آئی تو کنارے کنارے سے جانا ہے، بیچ پر نہیں جانا ہے. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت یہ بھی فرمائی ہے، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کو آئے تو وہ ہرگز خوشبو استعمال نہ کرے. خوشبو استعمال کر کے نہیں گھسنا چاہیے مسجد کو. مسجد میں جنات ہوتے ہیں، پکڑ لیں گے. اکثر کیس ایسے بھی ہوتے ہیں، جنات کے آتے اور جو خوشبو کی وجہ سے جو ہے وہ گھر جاتے جاتے سنگل آتے، ڈبل ہو کے جاتے تھے. اس کے بعد دیکھیں خوشبو کا استعمال نہیں ہوگا. اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو عام حالات میں عورتوں کی سب سے بہتر نماز وہی ہے جسے وہ گھر کے اندر ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خواتین کی بہترین مسجد ان کے گھروں کی 4 دیواری ہے. یہ بھی یاد رکھو، بہترین عبادت گھر میں ہے، لیکن اگر آنا چاہ رہے تو روکو. یہ مطلب بہترین ہمارے گھروں میں نماز کے لیے ایک جگہ خاص ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے گھروں میں ہوتی تھی ایسی ایک جگہ، نماز کے لیے خاص کر لیتے تھے، گویا کہ وہ گھر کی مسجد ہے. کتنی برکتیں آتی ہوں گی ایسے گھر میں. ہمارے گھروں میں تو کبھی یہاں پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھی، کبھی اوپر، کبھی چھت پہ، کبھی زینوں پہ، کبھی ادھر، جہاں دل میں آ رہا ہے پڑھ جا رہی. ایک جگہ خاص کرو، اس کے بعد میں اس کے فوائد دیکھو. بہرحال اس کے بعد دیکھیں آپ تو خواتین کی جماعت کے بارے میں بات کو بھی معلوم ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں صلاۃ جمعہ کی نماز، یہ اضافہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جن دنوں میں آفتاب طلوع ہوتا ہے ان
यानी तमाम दिनों में बेहतरीन दिन जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन उससे निकाले भी गए, और क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। इतनी सारी चीजें, इसलिए क्या कहा गया, जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दुरूद का एहतमाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद तुम्हारे मुझ तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं। तो हर काम जुमा का दिन जो है कोई मामूली दिन नहीं, बड़े बड़े काम हों, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जन्नत से दुखूल, जन्नत से खुरूज, ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दिन फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की, उसके लिए दोनों जुमाओं के दरमियान नूर रोशन रहता है, एक जुमा से दूसरे जुमा तक। बैहक़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ा करते थे, जिस पर हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह अमल है। लेकिन इसके ताल्लुक से एक बात यह है कि सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ते थे, ठीक है, फर्ज नहीं, छोड़ भी सकते, बस्सा औकात जानते बूझते हुए छोड़ सकते हैं। सुन्नत किसको कहते हैं? बाज़ सुन्नतें ऐसी हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमेशा की, बात ऐसी है जिसको करा है, जिसको छोड़ा है। सुन्नतों का असल क्या है? कभी छोड़ देना भी चाहिए, उसमें भी फायदा मिल जाए, मोहब्बत में नबी की, कि हमारे नबी ने कभी छोड़ा भी होगा, हमने भी छोड़ दिया, तो इस तरह से कभी छोड़ देना भी चाहिए। तो सूरह सजदा और सूरह दहर की बात होगी। उसके बाद देखिए, जुमा के दिन जोहर की बजाय 2 रकात बाजमात हर आकिल बालिग शख्स पर सिवाय औरत, मुसाफिर, गुलाम और मरीज के फर्ज है। जुमा की नमाज 2 रकात पढ़ेंगे जुमा की। अब बहुत सारे लोग बोलते भाई खुतबा रहता ना, 2 रकात का खुतबा, 2 रकात की नमाज। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अहकाम इलाहिया हैं, जैसा बतला दिया गया मान लो वैसे, अपनी तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तहकीक के मैंने इरादा किया कि मैं किसी आदमी को हुक्म दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं उन लोगों के घरों में आग लगा दूं जो जुमा से पीछे रहते हैं। एक ही हदीस है, और इसी के जैसी एक और हदीस है कि फजर की नमाज में पढ़ाने का हुक्म दूं और लोगों के घरों में आग लगा दूं कि वो सोते जो रहते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है, मस्जिद में आने की तरफ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरगीबी जुमला है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नमाज जुमा छोड़ने से जरूर बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देंगे, फिर वो लाजिमन गाफिल लोगों में हो जाएंगे। इसीलिए जुमा की नमाज छोड़ लेनी चाहिए। हमारे बचपन में ये बातें चलती थी कि जिसने 3 जुमा कंटिन्यू छोड़ दिए वो क्या हुआ, काफिर हो गया। अब भी सुने थे, चलता था नहीं सुने थे। हाँ, तो डर लगता था कभी कभी, अगर कोई एक जुम्मा छोड़ देता था दूसरा जुम्मा जाता है, वाक्य जाता था। 3 जुम्मा छोड़ना नहीं, 3 जुम्मा छोड़े तो काफिर हो गए, जबकि नमाज की कोई परवाह नहीं है उसे। हाँ, कोई परवाह नहीं है, छोड़ते रहो। इंसान इतना बेहिस हो गया है इंसान कि नमाज छोड़ रहा है, शर्राबी परवाह। जबकि यकीन मानो आप, उलमा ने इस बात पर बहस की है कि तारिके सला, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला इंसान काफिर है। तो क्या 10 नमाजें छोड़ने वाला, 20 नमाजें छोड़ने वाला, 2 महीने छोड़ने वाला, एक नमाज भी अगर जानबूझकर छोड़ रहा है, कुफ्र की आदत,
कुफरी क्या नाम है? जानबूझ कर नमाज, यानी कि वक्त है जा नहीं रहा, सेहतमंद है जा नहीं रहा, सिर्फ सुस्ती की बुनियाद पर जान कर नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ तो बेहिसाब नमाज छोड़ दी जाती है, कोई हिसाब ही नहीं। अगर नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाती ना, अल्लाह शुक्र अदा करना और फिर दुआ करना दूसरी नमाज की, अल्लाह दूसरी भी दे दे, वरना जागते हुए अच्छे रहते हुए भी नमाजें छूट जाती हैं। बहरहाल आगे देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के ताल्लुक से इस तरह से फरमाया, जुमा की नमाज को लाइट नहीं लेना। जुमा क्या होता है? 8 दिन में एक मरतबा नसीहत होती है। अल्लाह के रसूल 8 दिन में एक ही बार नसीहत करते थे और मुख्तसर और जामे नसीहत होती है, समझे ना। आज हमारे यहाँ आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, कहीं 1 घंटा भी खुतबा होता। अब कई को वो खुतबे होते मालूम आपको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुतबे होते थे नसीहत के लिए। हमारे यहाँ खुतबे क्यों हो रहे हैं इतने लंबे? मोहल्ले के, पड़ोस के, दूर दूर से लोग आने वाले रहते हैं ना, तो उनके आने का इंतजार है। वो आ गए क्या सब? हाँ चलो खत्म करो नमाज पढ़ो, ये मतलब है। मस्जिद के बाजू में रहता, आता ही नहीं, आता ही नहीं। जुमा के खुतबे से उसे सरोकारी ही नहीं, बस खुश हो जाता है। 4 पढ़नी थी, 2 पढ़नी है, बस 2 पढ़कर आ जाओ, खुश हो रहा है। जुमा की फजीलत, जुमा की अहमियत का अंदाजा ही नहीं, अंदाजा ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना, अगर जुम्मा की नमाज का अंदाजा हो जाए ना, इंसान फजर के बाद मस्जिद से हिले ही ना, मस्जिद में रहे, जुम्मा पढ़ के निकले, वो फजीलत है। मस्जिद में ही बैठकर मस्जिद नमाज का इंतजार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी फजीलत रखी है, बड़े अजर और सवाब। जुम्मा के दिन को लाइट नहीं लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा जब से शुरू होता था तभी से जुम्मा की तैयारी शुरू हो जाती है। कब से शुरू होता है जुम्मा? जुमेरात मगरिब से, उसके बाद से शुरू। हाँ, क्या आप बोलेंगे आप ऐसी क्या तैयारी करते थे? हम 40 दिन में एक बार जेरे नाप के बाल बनाए तो बहुत रहते, वरना कितनों को तो याद भी नहीं रहता 40 दिन में बनाना है नहीं बनाना है। आपको मालूम है? मालूम है 40 दिन में एक बार बॉल के और जेरे नाप के नीचे के बाल, जेरे नाप के बाल बनाना है, मालूम है? बनाते हैं, बनाते हैं, बनाना चाहिए। वो तो एक आखिरी हद है। हर हफ्ता बनाओ, साफ रखो अपने आप को। अल्लाह के रसूल जो तैयारी करते थे, क्या मतलब है उसका? नाखून हर हफ्ता, बाल सेटिंग करना, मूंछ को निकालना, और इसी तरह से कपड़ों की तैयारी, और जो है अपने आप को बनाओ, सिंगार, ये सारी चीजें रहती थी। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद करके देखो आप हर हफ्ता। टाइम कैसे जाएगा मालूम भी नहीं होगा। हम लोगों को फिक्र नहीं है ना। जुम्मा का दिन ईद का दिन है, साफ सफाई का दिन है, इसमें वैसे ही रहना चाहिए। तो अहमियत देना इस दिन को। लोग जो है छुट्टी का दिन समझ लिया, जुम्मा के दिन सो जा रहे हैं। जुम्मा के दिन आती अल्लाह रहम करना, दुख भी होता है, हमारी हालत दुख होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने सुस्ती व काहिली से 3 जुम्मा छोड़ दिए, अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देता है, मुहर लगा देता है। अच्छा देखो, ये जो मुहर की जो बात है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये अजाब है अल्लाह, समझे? ये अजाब है। किसी के दिल पर मुहर लग जाना ये अजाब है। मुहर का मतलब क्या होता है? जब किसी कंपनी को ताला लगता है, ताला गवर्नमेंट की तरफ से जब उसको सील कर दिया जाता है, ताला लगाने के बाद फिर उसके ऊपर से कपड़ा लपेटा जाता है उस ताले पर, फिर उसके ऊपर मुहर लगे। अब वो मुहर लगने के बाद अब उस ताले के अंदर चाबी भी नहीं डाल सकता कोई, डाल सकता? वो मतलब मुहर लगी तो दिल बंद। कोई अच्छी बात उसके दिल के दरवाजे तक जा ही नहीं सकती। ये अजाब है दुनिया के अंदर। जब बंदा इस नौइयत पर पहुंच जाए कि उसके दिल बंद हो गया,
मुहर लग गई तो फिर क्या पहुंचेगा उसके दिल तक? वही है, 3 जुम्मा जिसने छोड़ दिए दिल पर मुहर लगा दी जाती है। जब कोई अच्छी बात, और इंसान क्या जानते हैं आप, इसको जब तक नसीहत करेंगे आप तभी तक इसके जिस्म में हरारत रहेगी। इसको नसीहत करना छोड़ दो, आप जानवर बन जाएगा, जानवरों जैसा सलूक करेंगे। अब आप बोलेंगे कि जिनको नसीहत होती है वो नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन जिनको नसीहत होती है, क्योंकि नसीहत तो मोमिनों को फायदा पहुंचाती है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को फायदा पहुंचाती है, तो नसीहत करते रहना चाहिए। लेकिन ये जो दिल पर मुहर जो लगा देना, ये बज़ाहिर छोटी सी बात मालूम होती है ना, लेकिन बहुत बड़ा अज़ाब है, दुनिया में अज़ाब है। किसी के दिल पर मुहर लग जाए, यकीन मानो फिर उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। वो बुराई करेगा ना, वो बुराई समझेगा नहीं, और जब बुराई ना लगने लगे ना, तो समझो कि हमारा दिल बंद हो गया है। जब बुराई ना लगने लगे, बुराई जब इंसान अच्छाई समझ के करने लगे, तो फिर समझो कि इंसान का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बयान फरमाया। उसके बाद देखिए, जुमा का वक्त वही है जो ज़ोहर का है, ताहम उसे इससे पहले ज़वाल के वक्त भी अदा किया जा सकता है, जैसा कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा सूरज के ढलते वक्त अदा करते थे। यानी कि सूरज आ गया, 12 बज गए, फिर वहां से ढलना शुरू हुआ, ढलान पर आने के बाद में जुमा की नमाज जो है वो शुरू होती है। हमारे यहाँ तकरीबन ज़ोहर का जो वक्त है उसी वक्त में शुरू होती है। उसके बाद देखें आप, ये वक्त मालूम हो गया। उसके बाद देखिए, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा पढ़ाते, फिर हम अपने ऊंटों के पास जाते और उन्हें लेकर चलते जाते, उस वक्त सूरज ढल रहा होता। इससे क्या मालूम हुआ? सूरज ढलने से पहले भी पड़ी हुई। अब ये 2 रिवायतें, अच्छा एक और है, उसके बाद बुखारी की रिवायत, ठीक है। बुखारी व मुस्लिम में हदीस के अल्फाज हैं कि हम जुमा अदा करने के बाद अपने घरों को जाते तो उस वक्त दीवारों का साया इस कदर नहीं होता था कि हम साया हासिल कर सके। क्या मतलब है? मतलब हर चीज का, अब ये दीवार है, इस दीवार का साया सूरज इधर से आ रहा है, मतलब वो ना इधर ज्यादा है ना इधर ज्यादा है, वो बीच में, ना साया इधर गिर रहा है ना साया इधर गिर रहा है, ताकि इधर से गुजरने वाला इसका साया ले या फिर इधर से गुजरने वाला इसका साया ले। साहबा कहते हैं कि हम जुमा की नमाज पढ़ के निकलते थे, अपने जानवरों को हम लेकर जाते थे, तो इतना भी दीवारों का साया नहीं आता था कि हम उनके साए में जो है छप जाए। और ये वक्त कौन सा होता है जानते हैं? आप गाड़ी खड़ी करें, आपको नहीं मालूम, आप गाड़ी खड़ी करें, आपको देखिए कि आपका घर यहां है, यहां गाड़ी है आपकी, तो एक वक्त जब सूरज इधर से निकल कर आएगा तो यहां तक आपकी गाड़ी पर धूप नहीं पड़ेगी। जैसा ही गाड़ी के ऊपर सूरज आया, आपकी गाड़ी पर धूप आ जाएगी। फिर एक ढलने तक ये इसका साया जो है तो इधर ये साइड में जब वो जाना शुरू कर देगा, तो दीवार का साया भी नहीं निकला है, तो तकरीबन 12 का टाइम रहेगा हमारे हिसाब से। अगर देखा जाए 12:30 के बाद ही हमारी दीवारों के साए जो है वो चालू होते हैं। 12:30 हमारी दीवारों के साए जो है वो चालू हो जाते हैं। अब उस दौर में उसके हिसाब से देखा जाए तो 12:15 वही टाइम जो है वो बनता है। उसके बाद देखिए, जुम्मा की 2 रकात, ठीक है, 2 रकातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया या सूरह जुमा और सूरह अल मुनाफिकून पढ़ा करते थे। पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, ये मतलब है, यही नहीं पढ़ना, इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जुमा के सही होने के लिए उससे कब्ल 2 खुतबे देना शर्त है। 2 खुतबे जुमा की नमाज से पहले, जैसे कि हमारे यहाँ होता है अव्वल और दोनों खुतबा जो होता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों खुतबों के दौरान बैठा करते थे।
لیکن ہمارے پاس میں ایک ہی بار بیٹھتے ہیں، شروع کرتے دوسرے خطبے کے لیے بیچ میں بیٹھ کر پھر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ خطبے سے پہلے اذان دی جائے گی۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا، جیسا کہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور لوگ زیادہ ہو گئے تو ایک اور اذان جو ہے ضرورت پڑنے پر مدینے کے بازار میں ایک مقام میں دی جانے لگی، تو دو اذانوں کا تصور ہو گیا جمعہ کے دن۔ تو ایک لوگ زیادہ ہو گئے نا، تعداد زیادہ جو بڑھنے لگی، تو بازار میں ایک اذان ہوتی تھی، ایک خطیب کے سامنے اذان ہوتی تھی، اور خطیب کے سامنے اذان ہوتی تھی، خطیب کے پیچھے نہیں۔ اسی لیے عام طور پر ہم نے جو ہے پرانی جو مساجد ہیں بنے ہوئے اس میں بھی جو مائک سسٹم جو رہتا نا وہ باہر رہتا، مسجد کے اندر نہیں، یا باہر ایک روم بنا رہتا اس میں رہتا، کیونکہ اذان مسجد کے اندر یا ممبر کے سامنے سے نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان بالکل وہاں سے ہوتی تھی، بیچ والے گیٹ سے۔ تو اب ہماری یہاں اذان کہاں ہوتی ہے؟ یہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، امام وہاں اذان دینے والا یہاں، تو اب کہنے سے کم سامنے آ جاتے ہیں، ورنہ اذان وہاں سے ہونی چاہیے، وہاں وہ سب سے اذان ہونی چاہیے، وہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو دو اذان کا مسئلہ سمجھے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک ایک ہی اذان تھی، اس کے بعد میں دو اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں یہی اضافی اذان ضرورتوں و انتظامان بازار میں دلوائی گئی۔ اس اذان کو مسجد میں لانے والا اموی خلیفہ جو ہے ہشام بن عبد الملک ہے۔ پہلے یہ دوسری اذان کہاں تھی؟ باہر، لیکن پھر بعد میں اسی دوسری اذان کو مسجد میں شروع کر دیا، پہلے ایک پھر اس کے بعد میں پہلی اذان متنبع کرنے کے لیے لوگوں مسجد میں آ جاؤ، پھر جب وقت ہو جاتا تھا دوسری اذان خطبے میں ممبر کے سامنے دے کر جو ہے وہ بات کو شروع کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ کس کے زمانے میں ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد جو ہے ان میں ایک خلیفہ آیا جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا، اس نے جو ہے وہ یہ کام کرایا۔ ایسا 80 ہجری میں تقریباً یہ کام ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے وہاں تک باہر ہوتی تھی، پھر اس کے بعد میں یہ مسجد میں آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کا طویل ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس کی عقل مندی کی علامت ہے، تم نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو۔ یہاں ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ خطبہ لمبا ہے، نماز چھوٹی ہے۔ نماز کتنی ہے؟ 7 منٹ، 5 منٹ۔ خطبہ کتنا ہے؟ 35 منٹ، 40 منٹ، ایسے خطبہ۔ تو خلاف جا رہے ہیں نا ہم بھی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کر لی۔ آپ ہر جمعہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ القاف کی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں کہ دشمن کا لشکر صبح پہنچا یا شام کو پہنچا، ڈرا رہے۔ یہ ڈرانے کا تقریر کرنے کا یہ بھی اسلوب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تو لائٹلی مذاق کر کے ہنسی کر کے ایسا نہیں، آنکھیں بڑی ہو جاتی، آواز بھاری ہو جاتی اور ڈراؤنی بات آواز نکلتی تھی، ایسے نصیحت کرتے تھے جیسے کہ اب دشمن ابھی حملہ کر دے گا،
اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا بیان کرنے کا، خطبہ دینے کا، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس کے بعد میں دیکھیں مقتدی کے لیے خطبہ غور سے اور خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے اور کسی قسم کی بات چیت حرام ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں سمجھتے اس کو بات کر لیتے ہیں، فونا چلا لے رہے ہیں، کوئی کچھ کر لے رہا ہے، کوئی کچھ کر لے رہا ہے، جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، کوئی سو جا رہا ہے، طریقہ نہیں خطبے میں بھی غیر ضروری بات بالکل بھی حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش ہو جا جبکہ خطیب خطبہ دے رہا ہے تو نے لغو بات کی۔ اگر تمہارے سامنے کوئی کھیل بھی رہا ہے تو اس کو روکو مت، اس کو کھیلنے دو، تم نظر مت ہٹاؤ خطیب سے، کوئی کچھ بھی کر لے مت دیکھو، مت بات کرو، اس کی نہیں سمجھاؤ، نماز کے بعد میں سمجھا دو، آپ اپنا اجر جو ہے وہ ضائع نہ کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے شیخ صالح الفوزان تحریر فرماتے ہیں لغو جو کہا گیا نا کہ لغو، تو لغو کا مطلب گناہ ہے۔ اگر باتیں کرنے والے کو خاموش ہونے کے لیے کہا گیا کہنا لغو ہے جو کہ حقیقت میں امر بالمعروف ہے تو اس کے سوا دوسری قسم کی باتیں تو بدرجہ اولا منع ہے۔ اب جیسے کوئی شرارت کر رہا ہے مسجد میں، آپ نے اس کو روکا تو یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے نا، کہ نیکی کا حکم دینا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہم وہی تو کر رہے ہیں، ایک آدمی غلط کر رہا ہے اسے روک رہے ہیں نا، کام تو اچھا ہے لیکن ٹائم غلط ہے، غلط ٹائم سے کر رہے ہیں آپ، مسجد میں بیٹھے ہوئے اس کو جو ہے نہیں کر سکتے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جب ایک نیک کام کو روکنے پر اتنا بڑا گناہ مل رہا ہے تو ذرا سوچو اس سے ہٹ کر کوئی اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ لگے گا، یہ بتانا چاہتے ہیں شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ۔ اس کے بعد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دوران خطبہ خطیب کے سامنے آواز کرنا بالاتفاق مکروہ یا حرام ہے۔ مؤذن ہو یا غیر مؤذن، کوئی شخص دوران خطبہ بلند آواز سے درود پڑھے نہ کوئی اور بات کرے، یہاں تک کہ درود بھی نہیں پڑھنا دوران خطبہ، ٹھیک ہے، کریں تو یہ جو ہے مجموع الفتاوی میں جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے دوران خطبہ کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا۔ اب کنکریاں تو نہیں ہماری مسجد میں، بال دکھ جاتا ہے، کوئی کچرا دکھ جاتا ہے، اس سے انگلی سے کھیلنا ایسے سے کر کے اس کو اٹھانا، اس کو ادھر پھینکنا، وہ سب چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں اس حدیث کی بنا پر جو ہے دوران خطبہ ہاتھ پاؤں داڑھی اور کپڑے وغیرہ سے کھیلنا بھی درست نہ ہوگا۔ تو کپڑے وغیرہ سے بھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ استری والے کڑک کپڑے پہن کر آتے ہیں، کڑک رہتے وہ کاٹن والے بھی نہیں، دیکھتے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو اگر کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ادھر ٹکتے نہیں، معلوم کیوں نہیں ٹکتے جانتے ہیں؟ ادھر کریچ خراب ہو جائے گی، ادھر نہیں آتے، ادھر ہی رہتے، بالکل ایسے ساودھانی سے بیٹھتے ہوئے، اور نیچے بیٹھنے والا دونوں پیر ایسے موڑے گا نہیں کیونکہ خراب ہوتے نا، تھوڑا پیر دور کر کے رکھے گا۔ اب اتنے بیچ میں بیٹھ رہا ہے، مسجد ہے، بیٹھنے کے ٹائم پہ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہونے کے ٹائم پہ چار سب پیچھے کھا لیے۔ یہ طریقہ بےہودہ حرکتیں۔ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ بعض لوگوں کا عمل کیا رہتا، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھنے سے پہلے پیچھے سے ایسے ہاتھ مارتے کپڑے پہ، پیچھے کا اڑ جاتا، اچھا پیچھے صف میں جو ہے اس کے سر پہ گرتا، پھر جب وہ سر اٹھایا تو اس کی ٹوپی گر جاتی نیچے۔ کیا چل رہا ہے نماز میں؟ نماز پڑھ رہے کیا کر رہے؟ تو ایسا نہیں ہونا ہے، ایسا نہیں ہونا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دیں، ان کو جھٹکے سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نماز میں، اور خصوصاً خطبے میں جو ہے نا اپنی انانیت کو کچلنا چاہیے،
مسجد میں آنے کے وقت میں ایسا میں ویسا، یہ سب فضول کی باتیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کپڑے وغیرہ سے نہیں کھیلنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف رکھتے تو ہم اپنے چہروں کا رخ آپ کی طرف کر لیتے تھے. اچھا دوسری بات، یہاں خطیب صاحب کھڑے ہوئے، یہاں والا آدمی نظر کہاں رکھے گا؟ کب تک رکھے گا بھائی؟ 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں، درد ہو جائے گا نا. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے اتنی جگہ چھوڑ دو نا بھائی، چھوڑ وہاں سے بیٹھو. خطبہ ہے، خطبے میں کہیں بھی بیٹھ سکتے، ایسے ہی بیٹھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، جیسے چاہو ایسے بیٹھو. نظریں خطیب کی طرف ہونی چاہیے. اب یہاں والے وہ ادھر کے 2-4 لوگ جو بھی سونے والے نہیں ہیں، بعض لوگ تو چیئر پہ بیٹھ کے بھی سو رہے ہیں، ایسا دیکھا ہے. ظہر اثر میں سو جا رہے ہیں چیئر پہ بیٹھ کے. کیا غفلت ہے، کیا غفلت ہے. ایسی غفلت نہیں کریں، عبادتیں کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا. یاد رکھنا غفلت کی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں. غفلت سے بھری عبادتیں اللہ کو نہیں چاہیے. غفلت نہیں ہونی چاہیے. آپ جمعہ کے خطبے میں آئے، کچھ لے کر جانا ہے مجھے، جو میرے کام کی چیز ہے اسے مجھے لے کر جانا ہے، یہ سوچ کر آئے. تھوڑا سا یہاں سے ہٹے، پیچھے ہٹ کر بیٹھے. اب یہاں بیٹھا ہوا ہے بندہ، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، پوری جگہ خالی ہے، پیچھے ہٹ کر بیٹھے، ایک سب پیچھے ہٹ کر بیٹھے. جب نماز شروع ہوگی تو یہاں سے نماز پڑھیں پوری. طریقہ ہے. تو دوران خطبہ نظر خطیب پر ہونی چاہیے. لیکن وہاں بیٹھنے والے ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خطیب جو ہے بولے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے. چند لوگ رہتے ہیں جن کی نظر خطیب سے ملتی ہے. خطیب کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر دیکھنا، اس کو بھی معلوم ہونا کہ ہاں میں کچھ بول رہا ہوں تو یہ سن رہا ہے، سمان ہو رہا ہے. بہرحال تو خطبے میں نظر جو ہے وہ خطیب پر رہنی چاہیے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے والا قصہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھے نا؟ ہاں، دل بھی ادھر ہی رکھنا ہے، خود بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے بعد دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ہو سکے پاکی حاصل کرے، پھر اپنا تیل یا اپنے گھر کی خوشبو لگائے اور مسجد جائے، 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، پھر جو ہے مقدور بھر نماز ادا کرے اور دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ بخاری میں بھی ہے اور جو ہے امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی یہ چیز موجود ہے. مسلم میں بھی یہ روایت مزید 3 دن کے گناہوں کی معافی کی اضافے کے ساتھ میں ثابت ہے. تو جمعہ کے دن کیا کرنا ہے؟ نہانا ہے، دھونا ہے، پاکی صفائی اچھا سے کرنا ہے، اور وقت سے پہلے جمعہ کے لیے مسجد میں آ جانا ہے. آنے کے بعد میں تحیت المسجد، تحیت الوضو سب پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں نفل پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں، پھر اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز کا انتظار کریں، اور جب اذان ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں، نبی کے ارشادات کی روشنی میں خطیب جو بھی خطبہ دے، نصیحت کرے، اس کو غور کے ساتھ سنیں، سننے کے بعد بنا بات کرے ہوئے نماز ادا کریں، خطبہ سنیں. واللہ ایسے جائیں گے کہ پچھلے 1 ہفتے کے پورے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے. اب اس میں سے ایک کام بھی آپ غلط کر دو کچھ فائدہ نہیں ہے. خطبے میں آپ بیٹھ کر بات کر دو، سارا حساب کتاب جو ہے وہ گڑبڑا جائے گا، کمپنی فائدے کی بجائے نقصان میں چلی جائے گی. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے، دیکھو ضروری نہیں ہے ہم بستری کر کر ہی غسل جنابت کرنا، بنا اس کے بھی غسل جنابت کرے، غسل کرے اور اول وقت میں مسجد جائے، یعنی پہلے چلا جائے، تو اس نے گویا 1 اونٹ کی قربانی دی. اونٹ قربان کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت اب تو ناممکن ہی ہو گیا ہے. اب تو شہروں میں بھی اونٹ لے کر آتے ہیں تو کسی ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی، کئی سارے لوگ جو ہے وہ مل کر 1 اونٹ لے کر آتے ہیں قربان کرنے کے لیے. بڑی بات ہو گئی. تو 1 اونٹ کی قربانی ملے گی.
کوئی بندہ جو سب سے پہلے آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں نیچے آتے. تو کہا کہ قربانی کی جو دوسری گھڑی میں یعنی اس کے بعد میں جو آئے گا اس نے گویا کہ گائے کی قربانی دی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو بندہ آئے گا اس نے گویا کہ ایک مینڈھا قربانی کر دیا. تیسرا اس کے بعد میں ایک جو بندہ آئے گا اس نے مرغی قربانی کا ثواب اس کو ملے گا. پھر اس کے بعد میں جو بندہ آئے گا وہ اس نے مرغی کے بعد میں ایک انڈا جو ہے وہ قربان کیا، اس کا ثواب اس کو ملے گا. پھر جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے نا تو فرشتے وہاں دروازے پر رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں. جو بھی آتا رہتا ہے اس کا نام لکھتے رہتے ہیں. جو بھی آتا ہے جو جس وقت میں آتا ہے اس حساب سے اس کیٹیگری میں ثواب کون سا اس کو ملنے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ لکھنے کا سلسلہ کب سے کب تک رہتا ہے؟ یہ جو ہے نماز کے اوقات جمعہ کے دن سورج چڑھنے کے بعد سے لے کر اس وقت سے لے کر اذان ہونے تک یہ کام رہتا ہے. جتنے بھی آئے نام لکھ لیا. کتنے آتے ہیں اذان سے پہلے؟ 15 سے 20 لوگ، اتنے ہی رہتے. اتنے ہی لوگوں کے نام لکھے جاتے. اس کے بعد مسجد میں کون آیا کون گیا کوئی مطلب نہیں. یہ سمجھتا ہی نہیں انسان، ہم سمجھتے ہی نہیں. اس کے بعد میں مطلب ہی نہیں، رجسٹر میں آپ ہے ہی نہیں. کھیلنے کو آپ کھیل لو ٹیم میں، نام نہیں ہے آپ کا، آپ کھیل لو، لیکن جب نام پکارا جائے گا تو اس میں آپ نہیں ہوں گے. یہ مطلب ہے نام نہیں ہے. یہ سوچ کر نام لکھانا ہے مجھے اس لیے پہلے آؤ. اذان سے پہلے آنا چاہیے، تو نام نہیں رہے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر ان ناموں کی بنیاد پر اگر اللہ اجر و ثواب دیا تو میرے اور آپ کے حصے میں تو کچھ آنے والا نہیں. ہمارے اعمال تو بالکل جماعت سے 2 منٹ پہلے کے مسجد آنے کی. فرشتوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، پھر انٹری نہیں ہوتی ہے، ختم. رجسٹر بند، جیسی اللہ اکبر شروع رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں کوئی بھی آئے. خطبہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اذان پر ہے. 2 اذانیں جو پہلے ہوتی تھیں، ایک اذان پہلے ہوتی تھی، وہ اذان شمار نہیں ہوتی تھی. وہ اطلاع کے لیے تھی. وہ اطلاع کے لیے اذان تھی کہ لوگوں وقت قریب آ گیا، تیار ہو جائے. پھر مسجد میں آ جانے کے بعد جو اذان ہوتی تھی وہ اصل اذان. وہاں سے پھر جو ہے وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خطبہ جمعہ میں حاضری 2 اور امام کے قریب. ٹھیک ہے، بیٹھو. بے شک آدمی ہمیشہ دور رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی تکلیف سے داخل کیا جائے گا اگرچہ وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ خطبہ جمعہ میں حاضری دو، یعنی کہ دینا چاہیے. خطبہ جمعہ میں حاضری دینا چاہیے اور امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، یعنی کہ ممبر سے قریب رہنا چاہیے، دور نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ جتنا آپ دور رہیں گے دور ہی ہوتے چلے جائیں گے. اگر جنت میں گئے بھی تو تکلیف ہو سکے. اسی لیے اولین سابقین اولین میں سے بنے، تب جا کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے اعمال کی جو ہے وہ قدر و قیمت ہوتی ہے. جب لوگ صف بندی کر کے بیٹھے ہوں تو ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا یہ جائز نہیں. جیسے کوئی آدمی آیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں سے ایسے ایسے کر کے ایک دوسرے کے ہٹو بچے کر کے، یہ غلط ہے، نہیں آنا چاہیے، دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت ادا کرے اور مختصر پڑھے. یعنی کہ 2 رکعت پڑھے بغیر مسجد میں آ گئے آپ تو بھی بیٹھنا نہیں ہے. واضح رہے کہ جمعہ سے پہلے سنت اور نفل کی کوئی متعین اور خاص تعداد حدیث سے ثابت نہیں ہے. جتنی چاہو اتنی پڑھو، جتنی چاہو، جتنا دل میں آ رہا ہے. آپ 10 بجے آ جاؤ، 10 سے لے کر 12:30 تک جتنا پڑھنا چاہ رہے پڑھو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں کوئی متعین تعداد جو ہے وہ نہیں ہے.
جتنی بڑے مسجد جو ہے خطبے سے پہلے آنے کی صورت میں تحیت المسجد کے بعد آدمی جتنی نفل ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے، جبکہ جو ہے دوران خطبہ آنے کی صورت میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنے نا، پھر خطبہ سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے روز جب تم میں سے کسی کو مسجد میں اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے۔ ایک جگہ بیٹھا ہے، نیند آ رہی، اونگ آ رہی، دوسری جگہ جا کر بیٹھ جائے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کوڑ جو ہے ہاتھوں کو اس طرح سے باندھ کر بیٹھتے ہیں، ہاں اس طرح سے، اور بعض لوگ ایسے باندھتے ہیں، بعض لوگ کسی کو پیروں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ سستی والا طریقہ، اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو وہی چیز بیان فرمائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ گوٹ مار کر پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ کر یا گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ایسے کوئی بیٹھتے ہیں، ایسے کر کے انگلی پھانس کے ایسے کر کے بیٹھ گئے، پھر ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے، نہ جسم کا وزن رہتا ہے، نہ کمر کا وزن رہتا ہے، کس کا بھی نہیں، بس وہ کدھر جاتا وزن معلوم ہوتا نہیں، اپنے فری ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بیٹھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو جمعہ اور ظہر ادا کرنے میں اختیار ہے، تاہم امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ جمعہ قائم کرے تاکہ جو لوگ نماز جمعہ ادا کرنا چاہیں وہ ادا کر سکیں، کر لیں۔ ابو داؤد کی بات ہے، امام ابن منذر رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں، تاہم ان کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اگر وہ ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد میں آ جائیں تو ان کا بھی جمعہ ہو جائے گا۔ یہی حکم مسافر اور مریض کا بھی ہے، یعنی کہ مسافر مریض عورت ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر آگے تو پڑھ لو ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس نے جمعہ کی 1 رکعت پا لی اسے نماز جمعہ مل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ اچھا، ہم نے جو کہا کہ خطبے میں نام نہیں آئے گا، رجسٹر میں نام نہیں آئے گا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ جمعہ ملنے کے لیے 1 رکعت میں مل گئی تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ اس کو ملنے والی بات ہو گئی۔ بیہقی سنن کبریٰ کی روایت ہے، جس کی دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں اسے جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو آج ہم یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد عیدین کی نماز کی بات جو ہے وہ آگے آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیرا وحسن الجزاء، آخر الدعوات